إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ یہاں انسان پر ایک کے بعد ایک آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ دنیا کی زندگی کا ہر دن کسی نہ کسی اعتبار سے ایک مومن کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے آزمائش کا دن ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، اور اسی طرح سے پھلوں کی کمی سے تم کو ہم آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور پلٹ کے ہم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہی وہ بندے ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ دنیا میں ان پر آزمائشیں آئیں گی، کبھی جان و مال کے اعتبار سے، کبھی کوششوں کے نتائج کے اعتبار سے، کبھی خوف کے حالات آئیں گے، کبھی تکلیف اور دکھ اور پریشانی کے حالات آئیں گے۔ یہ حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ ان حالات میں اگر واقعی انسان صبر کر لے تو ایسے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے راضی ہوگا اور اسے ہدایت یافتہ لوگوں میں لکھ لے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات ہیں، اللہ کے ہاں یہ تعریف کے لائق ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں ان کے صبر کی وجہ سے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہیں مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ ایمان انسان کو بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی صبر کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ ایمان والا اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مصیبتیں آتی بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی انہیں ہٹا سکتا ہے۔ اور اگر ایک مصیبت آئی ہے اور اس میں کچھ نقصان ہوا ہے، کوئی تکلیف ہوئی ہے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اور کسی اور اعتبار سے، تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر دے سکتا ہے۔ ایک مومن
اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان پر ہے۔ مومن کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رزق زمین پر نہیں ہے، میرا رزق میرے اسباب سے جڑا ہوا نہیں ہے، میرا رزق رب العالمین سے جڑا ہوا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جب چاہتا ہے روک لیتا ہے، جب چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اس کو سمیٹ دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ رب العالمین رزق دینے والا ہے۔ رزق نہ کسی مشین میں ہے، نہ جگہ میں ہے، نہ دکان میں ہے، نہ کسی کی کوشش میں ہے۔ یہ اسباب اور ذرائع اور وسائل ہیں، لیکن رزق دینے والا اللہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ اللہ ہے جو رزاق ہے، خوب رزق دینے والا، بار بار رزق دینے والا، اور بڑا قوت والا ہے، بڑا شدید ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے رزق پھیلا کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ایک مومن کا یقین ہوتا ہے کہ رزق کا تعلق رب العالمین سے ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ چاہے میرے اسباب مجھ سے چھین لیے جائیں، لوگ مجھ سے اللہ کو نہیں چھین سکتے۔ مجھ سے میری دکان چھین سکتے ہیں، مجھ سے میری چیزیں مشینیں چھین سکتے ہیں، مجھ سے میرا پیسہ اور میری ساری چیزیں چھین سکتے ہیں، لیکن مجھ سے اللہ نہیں چھین سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک راستے سے رزق اگر لوگ روک دیں، اللہ تعالیٰ دوسرے راستے سے دینے پر قادر ہے۔ اگر ایک سبب ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ 10 سبب پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ایک مومن کا یقین اسباب سے بندھا ہوا نہیں ہوتا ہے، ایک مومن کا یقین رب العالمین سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی میرے لیے رزق کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اور اس کی مثال ہم میں سے ہر انسان ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو نہ وہاں کوئی دکان تھی، نہ کوئی وہاں پر کھانے کے لیے ہوٹل تھی، نہ کچھ تھا۔ اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں رکھ کر 9 مہینے تک اس کو پالا ہے، جب تک کہ اسباب کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو وہاں رکھے، اس کی زندگی کے فیصلے کیے، اس کے لیے حیات کے اسباب پیدا کیے۔ ہم اس اللہ پر یقین رکھتے ہیں جو بغیر کسی سبب کے بھی انسان کو پال سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ رکھو جیسا کہ بھروسہ رکھنا چاہیے تو تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح سویرے بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اور شام کو جب گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ نہ ان کی کوئی دکان ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ذرائع ہوتے ہیں، بس وہ اپنے پر پھیلا کے نکل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ صبح سویرے بھوکے نکلتے اور شام کو اللہ تعالیٰ سیر کر کے انہیں لوٹاتا ہے۔ اتنی ساری مخلوقات کا رزق دینے والا اللہ ہے۔ ایک مومن کا یقین ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آئیں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اسباب پیدا کرتا ہے۔ ایک مومن کا یقین ہوتا ہے کہ جب تنگی آتی ہے اور ایمان والا اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی تنگی کے ساتھ آسانی بھی پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی کو جوڑ رکھا ہے۔ سَيَجْعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عنقریب اللہ تعالیٰ اس تنگی کے بعد تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ ہم اس اللہ پر یقین رکھتے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا بغیر کسی ذریعے کے۔ اللہ نے حکم دے دیا، اس آگ میں ڈالنے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے تو سلامتی اور ٹھنڈک بن جا، ٹھنڈک ہو جا اور سلامتی ہو جا۔ ہم اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں سے راستہ بنایا صرف ایک عصا مارنے پر۔ ہم اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جس نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں محفوظ رکھا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں،
اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے بعد اسباب پیدا کرتا ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ مصیبت میں صبر کرے، اللہ سے شکایت نہ کرے۔ اللہ کی شکایت مخلوق سے نہیں کی جا سکتی ہے، مخلوق کی شکایت اللہ سے کی جا سکتی ہے۔ ہم اپنی پریشانیوں میں اللہ سے اپنا دکھڑا رو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بندوں کا گلہ شکوہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی شکایت ہمارے نہ دل میں آنا چاہیے نہ زبان پر۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ انسان 3 کام کرے۔ ایک، اپنے دل میں اللہ کے لیے ناراضگی نہ لائے، چاہے کیسی بڑی مصیبت کیوں نہ آئے، چاہے بیماری آئے، فقر و فاقہ آئے، دنیا میں تنگی اور پریشانی اور مصیبت آئے، دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ناراضگی نہ ہو، اللہ کے فیصلے پر ناراضگی نہ ہو، زبان سے اللہ کی شکایت نہ ہو، اور بدن سے ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ناراضگی ظاہر ہوگی۔ یہ 3 کام جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا بندہ صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ مومن کا حال بڑا عجیب ہے، اس کا ہر حال خیر والا ہی ہوتا ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اچھے حالات، خوشی کے حالات، راحت کے حالات اس پر آتے ہیں، شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبْرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس پر مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے اچھا ہی ثابت ہوتا ہے۔ یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جب اچھے حالات آتے ہیں اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جو رزق ملا اللہ کے دینے سے ملا۔ آج اگر تنگی آئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، دینے والا بھی اللہ ہے، روکنے والا بھی اللہ ہے، جو روکنے والا ہے بڑھا کر بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ مومن اچھے حالات میں شکر کر کے اجر و ثواب سمیٹتا ہے، لیکن تکلیف کے حالات میں بھی وہ محروم نہیں رہتا ہے۔ تکلیف کے حالات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر صبر کرتا ہے، اور رضا کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اجر و ثواب سمیٹتا ہے۔ وہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ جس کے پاس اللہ نہیں ہے وہ مایوس ہو سمجھ میں آتا ہے، جس کے پاس اللہ پر ایمان ہو، جو اللہ کو پائے ہوئے ہو، ایسا انسان بڑی سے بڑی محرومی کے بعد بھی پانے کی امید رکھتا ہے۔ وہ یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ میں اگر کھویا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو، وہاں مچھلی کے پیٹ میں ہو نکلنے کی کوئی سبیل دکھائی نہیں دیتی ہو، تب بھی وہ اللہ رب العالمین کو مچھلی کے پیٹ سے پکارتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے ہر عیب سے، ظلم سے پاک ہے، میرے ساتھ اگر کچھ برا ہوا ہے تو تیرا ظلم نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، ظالم تو میں ہوں کہ نہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکتا ہوں، نہ تیرے شکر کا حق ادا کر سکتا ہوں، اور نہ واقعی ویسے صبر کر سکتا ہوں جیسا تو چاہتا ہے۔ کوتاہی میری طرف سے ہے، تیری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ برے سے بری حالت آ جائے، برے سے برے حالات آ جائیں، کبھی دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکایت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی کوتاہی پر نگاہ ہونا چاہیے۔ ایک مومن اللہ رب العالمین سے کبھی ناراض نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے وہ کبھی اللہ سے مایوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جن کے پاس اللہ پر ایمان نہیں، جو اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے، جو اللہ کی رحمت کو نہیں جانتے، ایسے لوگ ہی اللہ سے مایوس ہوتے ہیں۔ لیکن جو یہ جانتا ہے کہ سب کچھ مٹ جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ایک بیج سے کئی گنا بیج نکال سکتا ہے، وہ اس بات کو کھیتی میں دیکھتا ہے کہ زمین میں بیج دفن ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک بیج کو مٹا کر اس ایک بیج سے کئی گنا بیج اگاتا ہے۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو مٹی ہوئی چیز سے بھی کئی گنا پیدا کر سکتا ہے، جو برباد ہونے والے، بظاہر ختم ہو جانے والے بیج سے ایک لہلہاتی فصل نکال سکتا ہے،
تو آج اگر ہم نقصان میں ہیں، آج اگر ہم پریشانی میں ہیں، آج اگر ہم محروم ہیں، آج اگر ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو اس ختم سے بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے ہم کو دے سکتا ہے۔ اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے، جتنا چاہتا عطا کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہمارے ہاتھوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے دلوں میں ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے لے نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ مومن بندہ کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ لے کے بھی امتحان لیتا ہے، کبھی دے کے امتحان لیتا ہے اور کبھی لے کے، کہ جب ملتا رہا تب کتنا شکر کیا۔ اب اگر اللہ نے روک لیا تو شکایت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا تو شکایت کرتا ہے اللہ کی۔ اور اگر ایسے حالات میں بھی اللہ کی شکایت نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے اور اللہ سے مستقبل کی امیدیں باندھ لیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کئی گنا اللہ تعالیٰ کر کے دیں۔ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، بلکہ بعض اوقات ایک چیز بظاہر بری دکھائی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس برائی میں سے کچھ خیر نکالنے پر قادر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کوئی چیز تمہیں بری دکھائی دے لیکن اس میں تمہاری بھلائی ہو، وہ تمہارے لیے مستقبل کے اعتبار سے خیر۔ ہم نہیں جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مصیبتوں میں تھے، پریشانیوں میں تھے، اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا، وہاں سے مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے دین کو جو فروغ ہوا اس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، مسلمان پھلے پھولے اور مسلمانوں کا معاشرہ بنا، دین پر چلنا آسان ہوا، اللہ نے غلبہ دیا۔ صلح حدیبیہ کے وقت میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، ذلت کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر راضی رہے، واپس 1.5-2.5 سال کے اندر لوٹ کر آئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا۔ بظاہر ایک وقت میں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، نقصان دکھائی دیتا ہے، الٹا دکھائی دیتا ہے، بربادی دکھائی دیتی ہے، محرومی دکھائی دیتی ہے، ذلت دکھائی دیتی ہے، لیکن بندہ جب اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اللہ کے دین پر جمع رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ ہی وقت میں اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا ہے، ایسی جگہ سے اللہ دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مصیبت پر صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مصیبت میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر مصیبت میں محرومی کے باوجود اگر ہم نے اللہ کو پایا تو کیا کھویا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں کھویا ہم نے۔ اللہ کو پانے والا بڑی سے بڑی چیز بھی کھو دے تو چھوٹی ہے، اللہ کو پانا بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی معیت کا، اللہ کے ساتھ کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یا اسی طرح سے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر عطا کرتا ہے، بے حساب اجر عطا کرتا ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ لیکن صبر کے بارے میں کیا بتایا؟ یہ قاعدہ صبر کے لیے نہیں ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ لہٰذا ایک ایمان والے کو مصیبت کے حالات میں صبر کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ اللہ کی بندگی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہو، اللہ کی مدد چاہو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کو کوئی غم اور پریشانی کی حالت لاحق ہوتی آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان اذا حزبہ امر صلی،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر اور غم کی حالت پیش آتی آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آج ہم پر برے حالات ہیں، تکلیف ہیں، ہم میں سے کتنوں کی دکانیں اور کتنوں کے مکان اور کتنوں کی تجارتیں خراب ہو گئی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ چہروں پر وہ غم نہیں ہے جو دوسروں کے چہروں پر دکھائی دیتا ہے۔ ایک ایمان والا ساری مصیبتوں کے باوجود بھی اس کو جھیل لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے اللہ نے لیا، اللہ سے زیادہ دے سکتا ہے۔ ہماری دنیا تھوڑی نہ اجڑ گئی، جب تک زندگی باقی ہے اللہ نے دین کی نعمت ہم کو دی ہے۔ دنیا کی چیزیں اگر چھن بھی جائیں تو کچھ نہیں، دین جنت کی چابی ہے، دین اللہ سے لینے کا طریقہ ہے۔ اگر ہمارے پاس تجارت نہیں، دکان نہیں، ہمارے پاس دعا کی طاقت ہے، ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ میں نے جنات کو، انسانوں کو بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، جیسے بتوں کے چاہنے والے ان کو کھلاتے ہیں، ان کے سامنے کھانے کی چیزیں رکھتے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کھلانے کے لیے کچھ میرے لیے پیش کرے، کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ تو اللہ ہے جو الرزاق ہے۔ الرزاق ہے کثرت سے رزق دینے والا، بار بار رزق دینے والا۔ جس نے آج دیا وہ کل کیوں نہیں دے گا؟ جو کل تک دیتا رہا کیا وہ آج نعوذ باللہ تھک گیا ہے؟ کیا اس کے خزانوں میں کمی ہو گئی ہے؟ جس نے کل دیا وہ آج بھی دے گا اور کل بھی دے گا۔ تنگی کا مطلب یہ نہیں کہ ناکامی ہو گئی، تنگی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے خزانے ختم ہو گئے، تنگی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کریمی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ جب کل دیتا تھا وہ آج بھی دے گا اور کل بھی دے گا۔ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ سے امید رکھنا چاہیے، اللہ سے امید کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اللہ سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے کہ اب اللہ نہیں کر سکتا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک راستہ اگر بند ہو گیا اللہ تعالیٰ 10 راستے کھول سکتا ہے۔ یہ ایمان ایک ایمان والے کے دل میں، یہ یقین ایک ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اذا ابتلیت عبد المؤمن، جب اپنے مومن بندے کو میں کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، فلم یشکنی الی عوادی اطلقته من اساری، جب وہ ملنے جلنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا ہے تو میں اس کو قید کے بندھن سے آزاد کر دیتا ہوں۔ مومن بندے کو جب کسی مصیبت میں میں مبتلا کرتا ہوں، ملنے جلنے والوں سے وہ میری شکایت نہیں کرتا ہے تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں۔ ثم ابدلته لحما خیرا من لحمه ودما خیرا من دمه، پھر اس کے گوشت کو نئے گوشت سے بدل دیتا ہوں، اس کے خون کو نئے خون سے بدل دیتا ہوں۔ ثم یستأنف العمل، پھر وہ نئے سرے سے عمل کرنے والا بن جاتا ہے، گویا کہ وہ نیا انسان بن کر واپس باہر نکلتا ہے۔ مصیبتوں میں جب بندہ صبر کرتا ہے، اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، واقعی سچے دل سے اس بات کا یقین کرتا ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، ہم اللہ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے، کبھی اللہ کو چھوڑیں گے نہیں، ایسا اگر یقین بندے کے دل میں ہوتا ہے، شکایت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، کبھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور واقعی صحیح معنوں میں صبر کرنے والا بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جو بھی تکلیف کے حالات انسان پر آتے ہیں، ان حالات میں بعض اوقات انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اور مصیبت میں گھرا ہوا آدمی مستقبل کے امکانات، امیدیں کھو دیتا ہے. لیکن جس کے دل میں اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کا یقین ہو، وہ برے سے برے حالات میں بھی وہی کرتا ہے جو اللہ اس سے چاہتا ہے. وہ اللہ کو کھونے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. مصیبت میں شکایت حالات کو بدلتی نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ سے بھی دور کر دیتی ہے. لہٰذا ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں ایک خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو ایک حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کو فرماتے سنا، جو بھی مسلمان بندہ جب بھی کوئی مصیبت اس پر آتی ہے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت پر مجھ کو اجر و ثواب عطا فرما، اور جو میں نے کھویا ہے اس سے بہتر مجھ کو عطا کر. کہتی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی تھی. پھر ایسا ہوا کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. بہت نیک انسان تھے، اور یہ پہلا گھرانہ تھا جس نے ہجرت کی تھی. کہتی ہیں کہ میں نے سوچا یہ دعا تو پڑھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، میں نے دعا تو پڑھ لی، لیکن میرے دل میں خیال پیدا ہوا ابو سلمہ سے بہتر اور کون آدمی ہو سکتا ہے. اتنے نیک انسان تھے، بیوی کی گواہی تھی، تجربہ تھا، زندگی ساتھ گزاری تھی. کہا کہ دعا تو پڑھ رہی ہوں کہ اللہ اس سے بہتر دے، لیکن ان سے بہتر اور ہو کون سکتا ہے. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی تو میں نے دعا پڑھ لی ہے. لیکن بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، اور میں نے آپ کے لیے ہاں کہہ دی. تو میرا نکاح ابو سلمہ کی وفات کے بعد، جو کہ نیک انسان تھے، ان کے بعد میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو میں نے کھویا اس سے بہتر کیا مل سکتا ہے. لیکن ایسے حالات میں جب انسان اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے اور دعاؤں کا راستہ اپناتا ہے، تو اس کے گمان سے بہتر اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مومن بندے کو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو آج کی اس مصیبت میں، جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان پریشان ہیں، لیکن ایک مصیبت خود ہمارے سامنے ہے. اللہ رب العالمین اس مصیبت میں ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جن لوگوں کی تجارتیں خراب ہوئی ہیں، اے اللہ ان کو اس سے کئی گنا بہتر تجارت عطا فرمائے. اے اللہ جن لوگوں کو فقر و فاقے کے حالات آئے ہیں، اے اللہ ان کے فقر فاقے کو دور فرما، اور ان کو بہترین رزق عطا فرما، حلال برکت والا رزق عطا فرما. جن کی دکانیں تباہ ہوئی ہیں، اے اللہ اس سے بہتر اور کئی گنا بڑھا کے ان کو عطا فرما. ان کو صبر کرنے کی توفیق دے، ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرما، اور اس صبر پر ان کو کئی گنا اجر عطا فرما. ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے، اور جنت میں کئی گنا کر کے ان کو بہترین جنت عطا فرما. جنت میں جنت الفردوس ان کو عطا فرما جو اس مصیبت پر صبر کر لے. اے اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے نجات دے، بیمار کو شفا عطا فرما، تنگ دست کو اللہ حلال رزق دے. جو کسی بھی اعتبار سے دنیا میں پریشان ہے، غمگین ہے، دکھی ہے، فکر مند ہے، اے اللہ اس کی فکر کو دور کر، اس کے دکھ کو دور کر، اور اس کے سارے اہل و عیال کو عافیت عطا فرما. جو لوگ ہر اعتبار سے دکھی ہیں، اے اللہ ان کے دکھ کو خوشیوں سے بدل دے. اے اللہ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما. حکومتوں کو نیک توفیق عطا فرما، ظالم کو ظلم سے روک دے، اور مظلوم کو بہتر حق اس کا دلا دے، بلکہ اس کے حق سے اور بہتر تو اپنی طرف سے اپنی قدرت سے عطا فرما.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر